السلام علیکم۔ آج کا پہلا قصہ تقسیم ہند سے بھی پہلے کا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے ایک دور کے عزیز تھے اور ان کی ایک اہلیہ تھی۔ وہ دونوں ویسے تو شہر میں رہتے تھے، مگر ان کی کافی جائیداد گاؤں میں بھی تھی۔ ان کی کافی زمینیں تھیں جن کی دیکھ بھال وہ خود کرتے تھے، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ان کی بیگم، جو کہ ہر معاملے میں ان کا ساتھ دیتی تھیں، ہر معاملے اور لین دین کی خبر رکھتی تھیں، وہ خود بھی ان سے تمام معاملات شیئر کرتے تھے، چونکہ وہ کافی ذہین اور بہادر خاتون تھیں، اس لیے مشورے بھی اچھے دیتی تھیں۔ اس طرح دونوں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ انتقال سے کچھ ہی عرصے پہلے ان صاحب نے گاؤں کے علاقے میں کچھ مزید زمینیں خریدی، اور اس سے پہلے کہ وہ ان زمینوں کی جانچ پڑتال کے لیے وہاں جاتے، قدرت کا بلاوا آ گیا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ اب وہ خاتون اکیلی رہ گئیں، مگر چونکہ وہ ان تمام امور سے بخوبی واقف تھیں اور کافی حوصلہ مند اور بہادر تھیں، اس لیے انہوں نے ان تمام معاملات کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ جب ان نئی خریدی ہوئی زمینوں کا معاملہ آیا تو عدت کے بعد انہوں نے منشی صاحب، جو کہ ان کے شوہر کے کافی پرانے اور بھروسے والے ملازم تھے، ان کے ساتھ اپنی ملازمہ اور ملازم کو لیا اور زمینوں پر روانہ ہو گئی۔ چونکہ زمانہ پرانا تھا، اس لیے راستے بھی دشوار گزار تھے۔ مطلوبہ مقام پر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ وہاں موجود ایک حویلی میں، جو کہ ان کی اسی خریدی ہوئی زمین کا حصہ تھی، رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ملازمین نے ایک دو کمرے صاف ستھرے کر لیے، اور وہ خاتون، جو کہ نہایت عبادت گزار تھیں، عبادت کرنے کے بعد اپنی ملازمہ کے ساتھ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ منشی صاحب بھی مرد ملازم کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس حویلی کے دالان میں سے ایک زینہ اوپر کی طرف جاتا تھا، اور اوپری منزل پر نہایت گہرا اندھیرا تھا۔ پورے چاند کی روشنی میں اس زینے اور دالان میں ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ وہ لوگ چونکہ انتہائی تھکے ہوئے تھے، اس لیے جلد ہی نیند نے انہیں جھا لیا۔ آدھی رات کے قریب ان خاتون کی ملازمہ نے انہیں اٹھایا۔ وہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ ان کے استفسار پر اس نے بتایا کہ دالان میں سے کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منشی صاحب یہ ملازم ہوں گے، تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ لیکن ملازمہ نے کہا کہ منشی صاحب اور ملازم کا کمرہ تو بند ہے، وہ اپنے کمرے میں سو رہے ہیں۔
اور گھر میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ خاتون ذرا سا چوکنی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں پوچھتی ہوں۔ انہوں نے زور سے پوچھا کہ باہر کون ہے؟ منشی صاحب کیا آپ ہیں؟ مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس پر انہوں نے باہر نکل کر معاملے کو دیکھنے کا ارادہ کیا۔ ان کی ملازمہ کافی خوفزدہ تھی۔ اس نے ان کو منع کیا کہ آپ باہر نہ جائیں، ہو سکتا ہے یہ چور ہوں اور آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ مگر چونکہ وہ کافی بہادر تھیں، ملازمہ کی بات نہ مانی اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ باہر آ کر ان کو بھی ایسا لگا کہ کوئی سیڑھیوں پہ چل رہا ہے۔ جب وہ تھوڑا آگے گئیں اور چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں انہوں نے غور سے دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ 4 حبشی صورت آدمی ایک تابوت کو کاندھوں پر اٹھائے زینے سے اوپر جا رہے تھے، اور ایک عورت سفید لباس میں ملبوس اور لمبا گھونگھٹ ڈالے ان کے آگے آگے چل رہی تھی۔ جب انہوں نے زور سے ڈانٹ کر پوچھا کہ کون ہے، وہ یہ سمجھی کہ چور ہیں، مگر ان کی آواز سن کر وہ لوگ ٹھٹک کر رک گئے، اور عورت نے بغیر پیچھے مڑے، بغیر گھونگھٹ سے چہرہ نکالے، بلند اور سسکتی ہوئی آواز میں کہا کہ کچھ ناگہت ہے، کہار کو ڈھونڈت ہے۔ یعنی کچھ نہیں کہیں گے، بس کہار کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ لوگ حویلی کی اوپری منزل پر جاتے جاتے اچانک نظروں سے غائب ہو گئے۔ ملازمہ تو یہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ آوازیں سن کر منشی صاحب اور ملازم بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے ماجرا پوچھا۔ وہ خاتون بھی اس اچانک افتاد سے کچھ گھبرا گئی تھیں۔ کمرے میں جا کر انہوں نے سب ماجرا کہہ سنایا۔ وہ رات انہوں نے جاگ جاگ کر اور آیتیں پڑھ پڑھ کر گزاری۔ جب صبح ہوئی تو آس پاس کے لوگوں سے دریافت کرنے پر یہ پتہ چلا کہ یہ حویلی کئی سالوں سے بند پڑی ہے اور آسیب زدہ ہے۔ یہ حویلی ایک ہندو جاگیردار کی تھی، اور اس کی بیوی جو کہ ایک ہندو رانی تھی، اسے اس کے گاؤں کے کہاڑ نے قتل کر دیا تھا۔ اس وقت سے آج تک یہ حویلی بنجر اور ویراں ہو گئی ہے۔ اور ہر 14ویں رات کو وہ ہندو رانی اور اس کے 4 وفادار ملازموں کی بدروحیں حویلے کے اوپری منزل جہاں انہیں قتل کیا گیا تھا جاتی نظر آتی ہیں۔ یہ سن کر ان خاتون نے ان زمینوں کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا
اور ان کو جلدی فروخت کر کے وہاں سے واپس روانہ ہو گئی۔ وہ حویلی آج بھی موجود ہے، مگر اب کھنڈروں میں بدل گئی ہے۔ لوگ اب بھی اس طرف جانے سے کتراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ چاند کی 14ویں رات میں ان کو ایک سفید رنگ کے لباس میں ملبوس ایک عورت اور 4 حبشی لوگ ایک تابوت اٹھاتے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آج کا دوسرا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک گھرانے میں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ یہ بچہ نہایت منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوا تھا، لہذا ماں باپ سمیت گھرانے کے سب افراد نہایت خوش تھے۔ گھر کے سبھی لوگ ماں اور بچے دونوں کی اٹھا رکھ کرنے میں مصروف تھے۔ خلاف معمول وہ بچہ بہت ہی کم روتا اور اکثر محسوس ہوتا تھا کہ وہ زیادہ تر وقت ماں کو گھورتا رہتا ہے۔ سوتا بھی کم تھا۔ ماں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور بجائے خوش دکھنے کے گمسم اور پریشان اور چڑچڑی ہو گئی تھی۔ آس پاس کے لوگوں کے پوچھنے پر وہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹال دیتی تھی۔ صبح کے وقت بچے کی دادی ماں کے لیے سوجی اور میوے اور دیسی گھی سے بنا ہوا ایک گاڑھا محلول جسے ہریرا کہتے ہیں بنا کر کمرے میں لاتی اور اصرار کرتی کہ اسے میرے سامنے پیو تاکہ تم کو طاقت آئے، مگر ماں ان کے سامنے نہ پیتی اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتی۔ اور جب وہ تھوڑی ہی دیر میں آ کر دیکھتی تو بھرا ہوا پیالہ ایسے صاف ہوتا تھا کہ جیسے دھلا ہوا رکھا ہو۔ اسی طرح دیگر کھانوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ دادی اکثر یہ سوچتی کہ میں تو بہو کو اچھے سے اچھا کھلا پلا رہی ہوں، مگر اس کی صحت دن بدن خراب کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اور جب بچے کو دیکھتی تو بہت خوش ہوتی کہ وہ تو دن بدن صحت پکڑتا جا رہا ہے۔ انہوں نے بارہا اپنی بہو سے پوچھا، مگر وہ ہر دفعہ ٹال دیتی اور ان کا وہم کہہ کر انہیں چپ کرا دیتی۔ ایک دن انہوں نے معمول کے مطابق ہریرا بنا کر رکھا اور بہو سے پینے کو کہا، اور حسب توقع اس نے تھوڑی دیر میں پینے کا کہہ کر ٹال دیا۔
انہوں نے سوچا کہ میں آج چپکے سے باہر سے دیکھتی ہوں کہ کیا ماجرا ہے۔ چنانچہ وہ ہریرائی کا پیالہ اس کمرے میں رکھ کر وہاں سے باہر آ گئیں، اور باہر جا کر انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اور صحن کی طرف سے جو کھڑکی اس کمرے میں کھلتی تھی وہاں سے جا کر چپکے سے جھانکنا شروع کیا۔ ابھی انہوں نے جھانکنا شروع ہی کیا تھا کہ اندر کمرے میں کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کے بعد وہ بچہ خود سے گدے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے ہریرے کا پیالہ منہ سے لگا کر غٹا غٹ پی گیا، اور دوبارہ گدے پر جا کر لیٹ گیا۔ اس کی ماں جو کہ بستر کے کونے پر دہشت زدہ ہو کر سمٹی ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ بچے نے گردن گھما کر اسے گھور کر دیکھا تو وہ خاموشی سے سسکیاں لینے لگی۔ بچے کی دادی جو کہ تمام منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی، الٹے پاؤں اپنے شوہر اور بیٹے کی طرف بھاگی، اور تمام ماجرا کہہ سنایا۔ ان کا بیٹا اور شوہر بھی یہ ماجرا سن کر گھبرا گئے، اور فوری طور پر بہو کو بتائے بغیر ایک مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے مدد طلب کی۔ ان مولوی صاحب نے بہو کے کمرے میں جائے بغیر کچھ آیات پڑھ کر معلومات کی اور بتایا کہ یہ بچہ تو انسان کا ہی ہے، مگر اس پر ایک جن نے قبضہ کر لیا ہے، اور وہ ماں کی کے لیے لائے جانے والی چیز ہڑپ کر جاتا ہے، اس لیے ماں کی صحت اس کی دہشت اور اس حرکت سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، اور وہ گھر والوں کو اس ڈر سے کہ وہ جن اسے یا اس کے بچے کو مار نہ ڈالے کسی کو کچھ نہیں بتا پا رہی۔ یہ سن کر تو گھر والوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، اور ایک ماتمی کیفیت میں سب مبتلا ہو گئے، مگر چونکہ بچے اور اس کی ماں کی جان خطرے میں تھی، اس لیے خاموشی سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ان مولوی صاحب نے مخصوص آیات قرآنی پڑھ کر ایک کھانے پر دم کی، اور اس بچے کی دادی سے کہا کہ وہ یہ کھانا لے کر اپنی بہو کے کمرے میں جائے، اور جیسے وہ دوسرے کھانے اس کو دیتی ہیں ویسے یہ دے کر اور واپس آ جائیں خاموشی سے، اور اس طرح کہ کسی اس بچے کو یا اس کی ماں کو ایسا شک نہ ہو کہ اس کھانے پر کچھ پڑا ہوا ہے۔ دادی نے ایسا ہی کیا، اور ڈرتے ڈرتے وہ کھانا لے کر کمرے میں گئیں، اور معمول کے مطابق رکھ کر خاموشی سے دروازہ بند کر کر آ گئیں۔ ان کے جاتے ہی وہی ہوا جو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا، اس بچے کے روپ میں اس جن نے وہ کھانا کھایا، اور تھوڑی ہی دیر بعد اس بند کمرے سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔
یہ آوازیں سن کر سب ڈر گئے۔ جب گھر والوں نے جا کر دیکھا تو ماں بستر سے نیچے بے ہوش گری پڑی تھی اور وہ بچہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے مزید کلام پاک پڑھ کر دم کیا ہوا پانی اس بچے اور ماں اور کمرے میں چھڑکا۔ تھوڑی دیر بعد بچے نے رونا بند کر دیا اور سکون سے سو گیا۔ ماں کو ہوش آیا تو وہ نہایت خوفزدہ تھی۔ گھر والوں کے سمجھانے اور یقین دلانے پر کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے، اس نے اپنے بچے کو گود میں لے کر پیار کیا اور بتایا کہ جب بھی میں ارادہ کرتی تھی کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں بتاؤں، اسی وقت وہ جن اپنی خوفناک آواز میں اسے اور اس کے بچے کو مار دینے کی دھمکی دے کر اسے خاموش کرا دیتا۔ یوں یہ معاملہ یہاں تک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ تمام گھر والوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔